جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے 115 تک۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو۔ بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں کے لیے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل امت ہے۔ اور اب افضل امت ہے کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں افضل امت ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کام نہ کرے، اب اگر یہ امت ہی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے تو کیسے بہتر ہوگی؟ بہتر صرف نام سے نہیں ہوا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کا عمل سست ہو جائے اس کا نسب نامہ اس کو آگے نہیں لے کے جاتا۔ تو امت بہترین اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھتا ہے اس کو ہاتھ سے روک دو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو۔ وذالک ضعف الایمان، اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس کا مطلب اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کوئی نہیں، کمزور ایمان بھی اس کے دل میں کوئی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان جس چیز سے نفرت کرتا ہے وہ خود تو نہیں کرتا اس میں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے امت مسلمہ کے ہر فرد پہ ضروری ہے، اسی لیے ان کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، علماء کا جو کام ہے وہ زیادہ ہے، جو اس پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا یہ کام زیادہ ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن اس امت کا جو شخص دعوے دار ہے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو ہے وہ سر انجام دے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے بعض ایمان والے ہیں، وہ ایمان یعنی وہ تو بعض لے آ چکے اور بعض لائیں گے بھی۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہے فاسق ہے۔ فاسق کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھنے والے، نافرمانی کو ہوتا ہے، عام نافرمانی کو ہوتا ہے، حد سے بڑھنے والا نافرمان، اس کو فاسق بولتے ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ ہرگز بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اذى نہیں پہنچا سکتے، الا اذن، مگر تھوڑا سا نقصان۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ لڑائی کریں گے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جب ان سے آپ کی لڑائی ہوگی تو یہ بھاگ جائیں گے، یہاں ٹھہریں گے نہیں۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ اَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے۔ لیکن ذلت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر اللہ کی رسی، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی رسی۔ اللہ کی رسی ایسے کئی مان لے آئیں، کہیں جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور لوگوں کی رسی ایسے کہ ان کو کہیں جی ہم آپ کی امان میں ہیں، جزیہ دے کے پھر رہیں، مسلمانوں کو جزیہ دے کے رہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب سے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے، بغیر حق، بغیر حق کے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے، حد سے وہ بڑھ گئے تھے۔
لیسو، اب یہ تو ان کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں اہل کتاب کی کہ ان کے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، یہ اخلاق کی بیماریاں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہوتے، ان میں سے بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیسو سواء من اہل الکتاب، نہیں ہے برابر اہل کتاب میں سے، ان میں سے ایک گروہ امت قائمت، ایک گروہ ہے جو قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے گھڑیوں میں، وہم یسجدون، وہ سجدے بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، ایک تو جو آیت کا واضح سبق ہے، واضح تفسیر ہے، وہ یہی ہے کہ عیسائیوں میں سے سارے برابر نہیں ہیں۔ ایک تو وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچے دل والے ہیں، وہ ایمان ضرور لائیں گے، اور جو اخلاقی برائیاں جو بیان کی جا رہی ہیں ان میں بھی کچھ عیسائی اہل کتاب ایسے ہیں کہ وہ برائیاں ان میں موجود نہیں ہیں۔ پیچھے جو کل کے سبق میں جو فرقہ وارد کی بات کی گئی، فرقہ وارد کو ختم کرنے کے لیے ایک بات ضروری یہ بھی ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی تعریف کی ہے، اگر اہل کتاب کی تعریف کی ہے کہ وہ سارے برابر نہیں ہیں، سارے برے نہیں ہیں، تو اس چیز کو ہم اپنے فرقوں کے اوپر بھی اپلائی کریں کہ سارے فرقے والے برے نہیں ہوتے۔ کسی سارے مطلب اگر اہل کتاب کو کہا جا سکتا ہے تو مسلمانوں کے جو فرقوں کو ہم ایک دوسرے کو کہتے پھرتے ہیں فلانا فرقہ گمراہ ہے، تو ان کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ سارے ایسے نہیں ہوتے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بلکہ کچھ ان میں سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن وہ گناہ نہیں کر رہا ہوتا۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ اب ہمارے ہاں ہر ایک نے ٹیگ لگائے ہوئے ہیں، مخالفین نے خصوصی طور پہ اور اپنوں نے بھی اپنے اوپر بھی ٹیگ لگائے ہوئے ہیں، میرا فلاں مسلک ہے، اور دوسروں کے اوپر ٹیگ لگائے ہوئے ہیں وہ فلاں مسلک کا ہے، لہٰذا وہ تو برا ہی برا ہے، بس مسلک اس کا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے بھی لوگ برابر نہیں ہیں، ان میں سے ایسے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں آیات کی، یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کی بات ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہو کے جنہوں نے ایسا کیا، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، واولئک من الصالحین، یہ نیکوکاروں میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی وہ کریں گے بلائی میں سے، فلن یکفروہ، اس کی ہرگز بھی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ کفر نہیں کیا جائے گا مطلب انکار نہیں کیا جائے گا، جاؤ تمہارا قبول نہیں۔ جو بھی کوئی انسان نیکی کرے گا اس کی قدر کی جائے گی، اور اس کو دتکارا نہیں جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جاننے والا ہے۔ جو متقین ہیں ان کے اعمال کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے بیسک چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو تقویٰ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کام کرتا ہے، اچھی نیت سے کرتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اسی کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو متقین کی صف میں، صالحین کی صف میں، اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے والوں کی صف میں، اور دن اور رات میں سجدہ کرنے والوں میں سے شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔